اچھا شرجیل بھائی، اسی کوئی ایکسپائری بھی ہوگی کیا؟ رینیو اس کو کروانا ہوگا جی بار بار؟ دیکھیے، جیسے آپ دیکھتے ہیں لائسنس کی جب بھی بات ہوتی ہے تو اس کی ایک ڈیٹ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے. صحیح تو ہے. آف کورس جو یہ ڈاکومنٹ ابھی ریلیز ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، ٹیچنگ لائسنس پالیسی 2023، اس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ جو آپ کا لائسنس آپ کو ملے گا 5 ایئرس کے لیے ویلڈ ہوگا. اچھا، 5 سال کے لیے ویلڈ ہے. اچھا، اس کے بعد آپ کو رینیو کروانا ہوگا. اب یہاں ایک بات سمجھ لیں، رینیو کروانے کی شرط یہ ہے کہ آپ جب رینیو کروانے جائیں گے، یعنی 5 سال آپ کے پورے ہو گئے، تو اس کے بعد آپ کو 5 آورس کریڈٹ آورس کا CPD کورسز کرنے ہوں گے. اچھا، یعنی کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ. اور وہ بھی کن سے؟ اسٹیڈا اپرووڈ اداروں سے. اسٹیڈا سے مراد کیا ہے؟ سندھ ٹیچرز ایجوکیشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی. وہی اس پورے پروگرام کو لے کے چل رہا ہے، وہی اس کو رپورٹ بھی کرے گا آگے. تو ان کے اپروو ادارے سے یہ CPD کورسز 5 آورس کے آپ کو کرنے ہوں گے. اور ایک اور امپورٹنٹ بات، یہ ڈاکومنٹ ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ اگر آپ نے لیٹ کر دیا، اور پہلی بات تو ظاہر سی بات ہے اس کی لائسنس کی بھی فیس ہوگی، اپلائی کرنے کی فیس ہوگی، رینیو کروانے کی بھی فیس ہوگی. اگر آپ نے لیٹ کیا 5 ایئرس سے، آپ نے 6 ایئرس پہ ایکسیڈ کر گئے، تو اب اس پر آپ کو 5 نہیں 6 کریڈٹ آورس کے کورسز کرنے ہوں گے. ایک بڑھتا رہے گا. صحیح. اصل میں مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ کی جو نالج ہے نا وہ ریسنٹ ہو، اپڈیٹڈ ہو، کرنٹ ہو. پتہ چلا اب آپ اتنے سال گزار چکے ہیں، فیلڈ میں نئی ڈیولپمنٹس ہو گئی، وہ آپ کو پتہ نہیں ہے. تو آپ جتنا لیٹ ہوتے رہیں گے، 1 سال لیٹ ہو گئے، 1 کریڈٹ آور آپ کا ایڈ ہو جائے گا، اور پھر ایکسٹرا اس میں ایڈیشنل چارجز بھی ہوں گے. اور اگر آپ نے 2 سال لیٹ کیا تو پھر آپ کو 5 نہیں 7 کریڈٹ آورس کا آپ کو CPD کورس کرنا ہوگا. تو یہ انہوں نے میکینزم اس طرح بنایا. اور اس میں آبجیکٹیو یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا، ایک تو یہ کہ ریسنٹ ہو آپ کی نالج، دوسرا ہے کہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے. لائسنس لے لیا ختم ہو گیا نہیں، بلکہ جتنی بھی لیٹسٹ چیزیں دنیا میں آ رہی ہیں، ایجوکیشن کی فیلڈ میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ٹیچرس کو اس کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپڈیٹڈ رہیں. ہم اسی لیے اتنا پیچھے ہیں نا کہ ہمیں اپڈیٹڈ نالج نہیں ہوتی. بالکل، لیکن اب انشاءاللہ اس کے ذریعے ملے گی. جی. اچھا، سورس وورس بھی کچھ چلے گی؟ اب دیکھیں، جو یہ کام ہے اسی عنوان سے کیا جا رہا ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. اور یہ اب میں آپ کو ایک چیز شیئر کر دوں کہ انہوں نے اس کا ایک میکینزم جو بنایا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کتنے فیصد اس کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو وقت بتائے گا. لیکن انہوں نے ایک میکینزم بتایا کہ ٹیسٹ کو ڈیولپ کرنا اور ایڈمنسٹر کرنا تھرڈ پارٹی کا کام ہے. اسٹیڈا خود نہیں کرے گا. صحیح. اسٹیڈا اس پروگرام کو لے کے چل رہا ہے، اس کی پرفارمنس ساری چیزیں رپورٹ بھی وہ کرے گا، لوگوں کو انگیج بھی کرے گا. لیکن انہوں نے بات پالیسی میں لکھی ہے کہ ٹیسٹ کو ڈیولپ کرنا، ایڈمنسٹر کرنا، یہ تھرڈ پارٹی آرگنائزیشن کو انگیج کیا جائے گا. اور وہ آرگنائزیشن ہوں گی جو نیکٹی سے ان کے پاس اپروول ہوگا، ایکریڈیٹیشن ہوگی. اچھا، نیکٹی ہے نیشنل ایکریڈیٹیشن کاؤنسل فار ٹیچر ایجوکیشن. یہ ایک ادارہ ہے ہماری گورنمنٹ کا. تو وہ اس چیزوں کو دیکھے گا. اس سے جو اپروو ہوئے ادارے ہیں وہ اس کو آگے لے کے چلیں. مطلب بہت حد تک جو ہے نا اس کو منظم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.